جی خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت لائیو فیس بک پیج پہ میں موجود ہوں. آج کی پاکستان کی سیاست میں بڑی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، جس میں سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ تھی، جو کل میں نے خبر دی تھی اور میں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز اور ٹکٹ ہولڈرز جو ہے، جو ڈیوٹی اب ان کی لگنے جا رہی ہے نا، وہ ڈیوٹی اب تک کی سب سے مشکل ڈیوٹی ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کافی عرصے سے کافی مشکل کا انہیں سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ مشکل بجائے کم ہونے کے دن بہ دن بڑھتی بھی جا رہی ہے. لیکن آج جب بشرا بی بی نے، جو کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب میں جو کچھ اہم ڈیولپمنٹس آج ہوئیں آج کے دن، وہ بڑی امپورٹنٹس ہیں. جو کل میں نے بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جن کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، ان میں سب سے بڑی جو مشکل ہوگی وہ جب 24 نومبر عمران خان صاحب نے جو کہ احتجاج کی کال دی ہے، اور وہاں پر ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کو 5,000 لوگ لانے کے حوالے سے جو ایک نیا جو ایک پیج تیار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو اس حوالے سے جو کچھ ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا، اور اس دفعہ کسی کو معافی نہیں ہوگی. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں کہ واقعی اس دفعہ کسی کو معافی نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت الیکشن لڑنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ کسی کو بھی ٹکٹ دے تو وہ بے تکا ووٹ لے لیتے ہیں. تو یہ فارمولا جب 2024 کا الیکشن جب 8 فروری کو ہوا، تو بہت سارے لوگوں کی جو ایک غلط فہمی تھی کہ میرا الیکشن لڑنا ضروری ہے یا میرا الیکشن میں ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ تمام غلط فہمیاں جو ہیں وہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، اس کے ووٹ بینک نے وہ دور کر دی ہیں، عوام نے دور کر دی ہیں. اچھا، اب ہوا کیا ہے؟ جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو بھی عہدیداران ہوگا، جو بھی ٹکٹ ہولڈر ہوگا، اس کے ذمے جو لوگ لگائے جائیں گے اس کو لے کر آنا ہوگے. اور اس حوالے سے پھر سے کچھ خاموش جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں، جو پہلے بھی رپورٹس جو پاکستان تحریک انصاف کے مین قیادت تک پہنچاتے تھے، ان کے ذمہ پھر سے وہ ڈیوٹیز لگ گئی ہیں کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ فلاں کی کیا کارکردگی تھی، فلاں لوگ کتنے لوگ وہاں پر لے کر آئے تھے، فلاں نے کس حد تک اس احتجاج میں، اس لانگ مارچ میں حصہ لیا. تو وہ دوبارہ سے وہ حکمت عملی تیار کی گئی ہے. تو پہلے بھی یہ حکمت عملی جو تھی وہ بشرا بی بی نے ہی تیار کی تھی، لیکن اس دفعہ پھر بشرا بی بی جو ہے اس حوالے سے بڑا ایک سخت موقف لے کر آئی ہیں. اور یہ حکم ہے عمران خان صاحب کا بھی کہ اس دفعہ جو احتجاج ہوگا، اس میں صرف اور صرف علی امین گنڈا پور یا بڑی قیادت کی ذمہ داری نہیں ہے لوگ اکٹھا کرنے. لوگ میرے نام پر تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگ آنا چاہتے ہیں، آپ نے انہیں لے کر کیسے آنا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس دفعہ. اس حوالے سے بڑا سخت موقف، میں نے پہلے کہا کہ بشرا بی بی نے آج خطاب بھی کیا، جس میں پنجاب بھر سے تمام عہدیداران وہاں پر موجود تھے، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، یہ تمام تر جو لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے. اپر پنجاب سے بھی لوگ موجود تھے، اور یہ تمام باتیں وہاں پر ہوئیں. اس حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ بڑی سخت ہے، اور جو لے کر نہیں آئے گا، جو ریکوائرمنٹ کے مطابق جو پارٹی ریکوائرمنٹ دے گی، وہ شخص، وہ پارٹی ٹکٹ ہولڈر، یا چاہے وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو، تو اگلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف اس پر یقین نہیں کرے گی. اور عہدیداران جو ہوتے ہیں، جو بڑے لیول پہ عہدیداران ہیں، جو ہمیشہ اپنی دکان چمکانے کے لیے مختلف طریقے کے کام کرتے ہیں، یا وقتی چیزیں کر کے، یا کسی احتجاج کو کسی ٹولی میں بیٹھ کر یا وہاں پر فوٹو سیشن کر لیتے ہیں، تو اس دفعہ ان کے لیے بھی سرپرائز ہوگا. میں نے پہلے کہا کہ پہلے بھی کچھ ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود تھے جو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ان سے کس طریقے سے کام لے رہی تھی. تو ویڈیوز بنیں گی باقاعدہ، جو شخص یا جو رہنما، جو پارٹی رہنما، جو عہدیداران یا رہنما، جو بھی شخص ایک بڑی ٹولی کی صورت میں نکلے گا نا، تو اس کی پہلے سب سے پہلے ویڈیو بنے گی. اور کوئی گرفتار ہوتا ہے یا کوئی بہانہ بھی لگاتا ہے تو پارٹی نے اس کو بالکل فارغ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے. اور اس دفعہ پارٹی نے جو حکمت عملی بنائی ہے، وہ شاید بشرا بی بی اگر اس دوران باہر ہوتی تو شاید یہ کام پہلے ہو جاتے. تو اب وہ تمام چیزیں جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرنی چاہیے تھی، وہ اب کرنے بھی جا رہی ہے. تو میں نے یہ خبر کل آپ کو دے دی تھی
کہ پاکستان تحریک انصاف 2 دن تک, لیکن چلے وہ 2 دن بہت لیٹ تھے, لیکن آج کے دن ہی پاکستان تحریک انصاف نے بڑا فیصلہ کر لیا. بشرا بی بی نے وہ تمام تر غلط فہمیاں, تمام ایم این ایز, تمام ایم پی ایس, تمام ٹکٹ ہولڈر, تمام عہدیداران جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں, ان کی تمام کی غلط فہمیاں دور کر دی ہیں کہ آپ سب عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر اس اسمبلی میں, اس ایوان میں آئے ہیں, یا لوگوں نے آپ کو بڑی تعداد میں اگر ووٹ دیا, جو لوگ اس وقت اسمبلیوں کے قریب تر بھی پہنچے تھے, تو ان سب کو یہ پیغام جاری کر دیا کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اور واقعی یہ ریئلٹی ہے کہ واقعی وہ تمام ووٹس جو تھے وہ واقعی عمران خان صاحب کے نام پر موجود تھے. اور ایسی بہت ساری مثالیں بھی میں دے سکتا ہوں, جو لوگ پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے اور ایسے لوگوں کے مقابلے میں الیکشن بھی جیتے جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, سمجھا بھی نہیں جا سکتا, اور ایسا ہی سب کچھ پھر ہوا بھی. اور اب یہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے, اور اب 24 نومبر جب احتجاج کی کال دی گئی ہے, جب ڈی چوک کی طرف, اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا, تو تب یہ پورا کھیل دیکھنے والا ہوگا. اس کے اندر بہت سارے لوگ, خاص طور پر اگر میں ساؤتھ پنجاب کی بات کروں تو ساؤتھ پنجاب میں بڑے بڑے نام ایسے موجود ہیں جو ہمیشہ عین وقت پر یا تو کچھ ایسے ڈرامے کر جاتے ہیں, یا واقعی وہ عادت سے مجبور ہیں, یا کچھ میں وہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعی رانگ نمبر میں انہیں کہہ سکتا ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف میں ساؤتھ پنجاب میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ابھی موجود ہیں, اور جو ہمیشہ سے اسی کام کو پارٹی میں رہنے کے لیے فوٹو سیشن تک موجود تھے. تو اس دفعہ جب عمران خان تک ان کے نام پہنچے کسی کمیٹی کا حصہ بننے کے حوالے سے یا مختلف چیزوں کے حوالے سے, تو عمران خان صاحب نے اس دفعہ انہیں کراس کیا. تو اب عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے. تو اس دفعہ ڈیوٹی بشرا بی بی نے بڑی زبردست لگائی ہے, اور یہ ڈیوٹی واقعی جب اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا, جب چیزیں سامنے جائیں گی, جب ویڈیوز بنیں گی, جب لوگوں کے قافلے یہاں سے نکلیں گے, تو ظاہر ہے ہم بھی رپورٹنگ کے لیے یہاں پر موجود ہوں گے, جب ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو وہ پھر چیزیں آپ سب کے سامنے بھی آئے گی. تو اس دفعہ جب خطاب میں, سب ضروری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس دفعہ خطاب میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی جب بشرا بی بی نے یہ کہا کہ ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو جب ان کی ملاقات ہوتی ہے یا عمران خان صاحب انہیں کچھ کہتے ہیں, تو اس سے پہلے وہ چیزیں کہیں اور پہنچی ہوتی ہیں. تو ابھی بھی انہیں پتا ہے کہ ہمارے لیفٹ رائٹ دائیں بائیں جو لوگ موجود ہیں, وہ ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے, صرف ہماری پارٹی میں برائے نام موجود ہیں. تو اس حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. خطاب کے حوالے سے بھی جب انہوں نے خطاب کیا تو بڑی امپورٹنٹ باتیں آج کے خطاب میں بشرا بی بی نے کی ہیں. لیکن آنے والے وقت میں جو میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس, ان کی شامت آ چکی ہے. اپنا خیال رکھیے گا.